السلام علیکم۔ اگر آپ مشاہدہ کریں پڑھے لکھے یا ان پڑھ لوگ جو کہ بڑی عمر میں پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بہت سے جو لوگ ہیں ان کا شعور نرچر نہیں ہوتا، یعنی شعوری یا فکری جو نشو و نما ہے وہ ان کی کمپرومائزڈ ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ ہونی چاہیے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ ہاں، ان کے پاس معلومات ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو، یا ہو سکتا ہے ان کے پاس ذہانت بہت زیادہ ہو، یعنی انٹیلیجنس جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن شعور نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ شعور کیا ہوتا ہے؟ تو شعور انسان کو معاملہ فہم بناتا ہے، انسان اپنے معاملات میں بہتر ہوتا ہے، وہ کوئی بھی جو چیز کرتا ہے اس پہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں کیا یہ درست ہے، مجھے کرنا چاہیے، اگر کرنا چاہیے تو کیوں کرنا چاہیے، اگر میں نہیں کرتا تو کیا ہوگا۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ رشتے خوبصورت ہو جاتے ہیں، زندگی میں ہم جو بھی کرتے ہیں اس میں ہم نفیس ہو جاتے ہیں، اور کم از کم ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک واضح وجہ ضرور موجود ہوتی ہے۔ لیکن یہ دیکھا گیا کہ ہم بڑی عمر میں ہوتے ہیں، جیسے فرض کر 30-40 سال ایج ہوتی ہے تو ہم کر رہے ہوتے ہیں چیزیں، لیکن اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ زیادہ تر ہم چیزیں جو کرتے ہیں اس کے پیچھے دکھاوا ہوتا ہے یا کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے، یعنی کہہ لیں کہ موازنہ یا مقابلہ ہوتا ہے۔ تو ایک انسان سے پوچھا جائے بھائی پڑھ رہے ہو، کیوں پڑھ رہے ہو، تو پتہ چلے گا کہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اگر نہ پڑھوں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا۔ کس میں پیچھے رہ جاؤ گے یہ پتہ نہیں۔ اچھا، جو پڑھ رہے ہو کیوں پڑھ رہے ہو پتہ نہیں۔ ایک آپ فرض کر لیں کہ ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں پتہ نہیں۔ تو پھر اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے شعور، اس کا مطلب ہے کہ شعور بہت ضروری ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم شعور کو نرچر کیسے کریں، یعنی فکری نشو و نما اگر ہم نے اپنی کرنی ہے یا کسی کی کرنی ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بچپن میں جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ سٹوری ٹیلنگ ہے، یعنی قصے اور کہانیاں سنائی جائیں۔ سٹوری ٹیلنگ ایک ایسا طریقہ ہے جو پرکشش ہوتا ہے اور بچے کو تخیل کرنا سکھاتا ہے۔ آپ وہ کنکلوژنز، یعنی وہ نتائج جو بچے نے بڑی عمر میں خود کتابیں پڑھ کے لینے ہیں، آپ چھوٹی عمر میں اس کو کہانیاں سنا کے، قصے سنا کے اس کو وہی نتائج دلوا سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو وہ وقت ہی نہیں ہوتا، وقت ہو تو وہ کہانیاں نہیں ہوتی جو ہم سنائیں اور جن سے ہم اچھے مطلب اخذ کر سکیں، یعنی میننگ فل سٹوریز ہم سنا سکیں۔ تو یاد رکھیں، آپ اگر اپنے بچوں کا شعور نرچر کرنا چاہتے ہیں، یعنی فکری نشو و نما کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ضرور قصے اور کہانیاں سنانی چاہیے۔ اور اگر آپ خود میں اپنے بچے کی دلچسپی بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو خود اپنے متعلق قصے اور کہانیاں سنانے چاہیے کہ بیٹا جب میں چھوٹی تھی یا چھوٹا تھا تو میں کیا کرتا تھا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک چیز نہ اپنائے تو آپ اپنی کہانی بنا کے سنا سکتے ہیں کہ بیٹا ایسے ایسے میں فلاں چیز نہیں کھاتا تھا تو میرے امی مجھے کہتے تھے کہ کھاؤ، پھر ایسا ہوا، پھر ایسا ہوا۔ یعنی آپ اگر تھوڑی سی کوشش کریں اور کوئی بھی چیز جو بچے کے شعور میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں، یعنی آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، اس کو اگر آپ کہانی کا رنگ دے دیں تو بچہ اس کو سنے گا بھی، یعنی اچھے سے سنے گا بھی، سمجھے گا بھی، اور اس طریقے سے اس کی فکری نشو و نما بھی ہو۔